قبلہ رو کھڑے ہو کر امامہ باندھنا سنت ہے۔ ہم ابھی ہمارے مصطفین بھائی یہاں کے تاجر ہیں جڑاوالا کے، ان کے گھر آئے ہوئے ہیں اور نماز مغرب کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ تاجران بھی آئے تھے، کچھ سیاسی شخصیات بھی تھی، ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ ایک اور جگہ جا رہے ہیں، وہاں ملاقاتیں ہیں اور پھر انشاءاللہ سنت وغیرہ بیان ہے۔ کسی بھی شہر میں آتے ہیں تو اسلامی بھائی جو ہے وہ بہت ہی ٹف شیڈول بنا لیتے ہیں۔ ظاہر اب ان کو بھی محبت ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موقع ملا ہے تو سارے کام کروا لیں، اللہ پاک کامیابی دے دیں۔ تو اب انشاءاللہ نماز مغرب کی تیاری ہوگی اور نماز مغرب کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور آگے کیا کیا ہوتا رہے گا یہ آپ دیکھتے رہیے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ چند راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ باقی راتیں تو سال میں ایک بار آتی ہیں، مگر اس میں ایک رات جمعرات کی رات بھی ہے، یعنی ہفتے میں ایک رات اللہ نے ہمیں ایسی دے دی ہے کہ اس رات جو دعا مانگی جائے اللہ کی رحمت سے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، خاص طور پر درود پاک پڑھنے کی رات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ جو شخص جمعرات کی رات نبی پاک پر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے اس صحیفے کے اندر ان درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ یعنی خاص جمعرات کی رات درود پڑھنے والوں کے نام لکھنے کا ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے اللہ کی رحمت سے۔ پھر جمعے کا دن صبح ہو جائے گا، اور جمعے کے دن کی تو کیا بات ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو ہمیں جمعرات کی رات، جمعے کا دن اسپیشلی عبادت میں، درود میں، دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ اس وقت جڑاوالا میں ہیں اور تقریباً 7:15 بجنے والے ہیں۔ اب میری کیفیت اس وقت یہ ہے کہ کل کے سلسلے کی ایسا لگتا ہے کہ تھکن اب لگ رہی ہے۔ اب تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ میرا بیان ہے اور انہوں نے تیاری بھی بہت بڑی کی ہے، گراؤنڈ میں اجتماع رکھ لیا ہے، تو اب میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ تقریباً 40 منٹ آرام کر لیتا ہوں، 40 منٹس کی کوئی نیند ہو جائے تاکہ ریفریش ہو جاؤں۔ اور یہاں میں ایک مدنی پھول بھی پیش کروں گا کہ یہ شارٹ سلیپ جو ہوتی ہے، جس کو آج کل پاور نیپ کہتے ہیں، اگر اس کی آپ کی ہیبٹ بن جائے تو یہ بڑا کام دیتی ہے۔ جیسے آپ کا موبائل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے چارج پہ لگائیں تو 15-20% بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ 2-3 گھنٹے چل جاتی ہے۔ تو فی الحال میری کیفیت واقعی ایسی کہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، تو میں ایک جگہ تھا، ان سے اجازت لی، میں نے کہا میں تھوڑا سا آرام کر لوں، تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا ریسٹ کروں گا اور دعا بھی کیجیے گا کہ ٹائملی اٹھ بھی جاؤں اور بیان، اور کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جڑاوالا والوں نے چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے ملاقات بھی کرنی ہے، تو انرجی چاہیے گی، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لوں۔ مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت۔ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا ہم سارے مل کر جنت میں درخت خرید سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کہو، جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ چھوڑو نا اس موبائل فون کو، فضول باتیں، چوپالے لگی ہیں۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ الحمدللہ ابھی ہم ہفتہ وار اجتماع سے فارغ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کراؤڈ تھا اور بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے، اور کیسے نکلے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ نکل آئے۔
اور چونکہ 11 بجے لائیو جانا تھا سوشل میڈیا پہ، تو اب اس کے لیے انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے فارغ ہو کے اللہ نے چاہا ایک اور جگہ جانا ہے اور پھر داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ نو ڈاؤٹ الحمدللہ بہت انرجیٹک کراؤڈ تھا، بہت زبردست اجتماع تھا، بڑی تیاری نظر آ رہی تھی، اور اسلامی بھائی بڑے جوش و خروش کے ساتھ شامل تھے۔ اللہ کرے جو پیغام دیا ہے، آج میرا موضوع تھا کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اپنے آپ کو کچھ لوگ بہت جاندار، شاندار، مالدار سمجھ کر لوگوں کو دبا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے وہ مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ہوں، اللہ کرے ہماری ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو۔